آج ماہ رمضان مبارک کی 13 تاریخ اور جمعۃ المبارک کے دن بتایا جا رہا ہے کہ خونی چاند گرن کہ خدا کے لیے کچھ تو اللہ سے ڈرو یار۔ چاند گرن لوگوں کو کیوں ڈراتے ہو آپ؟ اگر وہ اپنے صرف ویوز بڑھانے کے لیے آپ کیوں لوگوں کو پشیمان کر رہے ہو، ان کو ڈپریشن میں ڈال رہے ہو کہ چاند گرہن کے وقت آپ اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں کو، حاملہ عورتوں کو، اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھاؤ، گھر میں قید کر لو۔ آؤ دوسرے بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر یعنی کہ 700 سال کے بعد چاند گرہن ہوا ہے، تو صرف آپ کو یعنی کہ پریشان کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اپنی ویڈیو وائرل کرنے کی وجہ سے سب کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کے سامنے چھوٹا سا رکھیں گے، یہ سب کچھ آپ کے حوالہ آپ کو بتائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے دوران اس وقت دعا مانگنا، کیا اس دعا کو قبول ہونا کیا یہ حقیقت ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند گرہن ہونا یا سورج گرہن ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم سے ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ سورج اور چاند گرہن، خونی چاند گرہن، سورج گرہن، تو خدا کے لیے کچھ تو یار اللہ سے ڈرو، کیونکہ سب کچھ آپ کی زندگی بھی اللہ کے حوالے ہے، اور آپ کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہو؟ بھائی اپنی بیویوں کو گھر بیٹھاؤ، اپنے ایسے کرو، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے وقت، وفات کے وقت سورج گرہن ہو گیا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعمال کیا؟ کیا دعا مانگی تھی؟ کیا عمل کیا تھا؟ کیا وظائف پڑھا تھا؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہونے کی دوران سورج گرہن ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے نماز ادا کی اور دعائیں مانگی، اور ہمیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے یہ ہمیں راستہ ملتا ہے کہ جب چاند گرہن ہو جائے، سورج گرہن ہو جائے، تو آپ بھی مسجد میں جا کر 2 رکعت یا 4 رکعت نفل ادا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ لیں اور استغفار کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اور چاند گرہن یا سورج گرہن ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے یہ ہوتا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنے یعنی کہ بچوں کو گھر میں قید کر لیں یا انہوں کو سورج کی طرف یا سورج کی روشنی میں یعنی کہ جانا نہیں دیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے سورج بھی میرے حکم سے چلتا ہے، چاند بھی میرے حکم سے چلتا ہے۔ تو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور قبولیت کی گھڑیاں آپ کو ہم آگے بتائیں گے آگے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں، یا اللہ ہمیں ایسے عذابوں سے ہمیں بچا اور اپنے طرف متوجہ فرما ہمیں۔ تو یہ آپ کے لیے آج کی چھوٹی سی مختصر ویڈیو تھی، ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا، جزاکم اللہ خیر۔